ایک مشہور مناظرہ ہونے والا ہے، دیکھیں وہ واقعی امید تو یہ ہے کہ ہو جائے گا، جاوید اختر اور مفتی شمائل عبداللہ ندوی دامت برکاتہم کے درمیان۔ تو مفتی شمائل صاحب نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کا کام کیا کہ انہوں نے ملحد جاوید اختر کو چیلنج کیا، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور ایک چیز کا جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دراصل اس مناظرے کو اس اعتبار سے غلط ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جس ملک میں یہ مناظرہ ہو رہا ہے اس ملک کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ یہاں مناظرہ ان لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، یعنی وہ شخص کسی خدا کو نہیں مانتا، نہ وہ اسلام میں جو خدا کا تصور ہے اس کو مانتا، نہ وہ عیسائیت میں خدا کے تصور کو مانتا، نہ یہودیت کے خدا کے تصور کا قائل ہے، نہ وہ ہندوازم، جینزم، سکھزم، بدھزم کے کسی بھی تصور کا قائل ہے۔ اب اگر ایک شخص اس آدمی سے مناظرہ کر رہا ہے اور مناظرے میں وہ خدا کے وجود کو ثابت کر رہا ہے، محض خدا کے وجود کو، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اسلام میں فلاں حکم ایسا کیوں ہے، فلاں حکم ویسا کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی شریعت کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے، شریعت اسلامی پر، بلکہ بات ہو رہی ہے صرف اور صرف خدا کے وجود پر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا شخص تمام مذاہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ اسلام کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ یہودیت کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ کرسچینٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، انفیکٹ وہ ہر اس مذہب کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جس میں ایک سپریم بینگ کا تصور ہے، اگرچہ اس میں شرک آ گیا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ہاں ان میں سے کچھ لوگوں نے خدا کے ساتھ کچھ شریک ٹھہرا لی، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو جب بھی مناظرہ ایک مسلمان یا عیسائی یا یہودی ورسز ایتھیسٹ ہوگا تو وہ شخص جو خدا کے وجود کو ثابت کرنے والا ہوگا وہ دراصل تمام مذاہب کا ریپرزینٹ ہوگا۔ تو یہ جو یعنی انڈیا کا جو ماحول ہے وہ اس چیز کے لیے بہت سوٹیبل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی جو آبادی ہے 90% سے زیادہ وہ کسی نہ کسی مذہب میں بلیو کرتی ہے، وہ چاہے ہندوازم میں کرے، چاہے جینزم میں کرے، چاہے وہ سکھزم میں کرے یا اسلام میں، کرسچینٹی میں۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تصور خدا کے بالکل بھی منکر ہوں، یعنی کسی بھی درجے میں وہ خدا کے تصور کو نہ مانتے ہوں، اب ایسے موقع پر اگر ان سے کوئی شخص مناظرہ کر رہا ہے تو وہ ان 90% لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو پھر ایک چیز کا یہ بھی افسوس ہوا، بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تحریریں جاری کی کہ بھائی پتہ نہیں کون ہے مفتی شمائل، پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے آ گئے، شاید مشہور ہونا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پھر اعتراض تو پھر ہر ایک کے اوپر ہے بھائی، کہ جو بھی آدمی اس میدان میں آئے گا یہ اعتراض اس کے اوپر ہوگا کہ وہ مشہور ہونا چاہتا ہے۔ میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ، اور میں نے کل ہی ایک صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور میں اس سے متفق ہوں، بہت شارٹ ویڈیو ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ جب اس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک فیکٹر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگ ایسے ہی ہیں، ایک فیکٹر حسد کا بھی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی جو نیت ہے اس میں یہ حسد بھی ہے مفتی شمائل صاحب کے تعلق سے، اور میں ایسے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ایسی بات نہیں ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو نوجوانوں کے اوپر آپ رحم کریں اور اپنے حسد کو اپنے پاس رکھیں، چونکہ اس کا نقصان آپ ہی کو آخرت میں ہونا ہے۔ مفتی شمائل صاحب ماشاءاللہ ایک صالح نوجوان ہیں، اور اچھے پڑھے لکھے ہیں، اچھی معلومات ان کے پاس ہے، ٹھیک ٹھاک ان کا مطالعہ ہے۔ اس کی کوئی گارنٹی کوئی انسان نہیں دے سکتا کہ جب آپ میدان مناظرہ میں یا ڈیبیٹ میں اتریں گے تو آپ ہی کی جیت ہر حال میں ہوگی۔ یہ بات رکھیے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مفتی شمائل صاحب جیتیں یا ہاریں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، جیتے یا ہارے خدا نہ خواستہ، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب اسلام کا مقدمہ جو ہے جناب وہ ختم ہو گیا۔ مفتی شمائل ایک امت مسلمہ، اتنی عظیم الشان امت مسلمہ، اس کا ایک فرد ہے، اس کے ایک عالم ہے، وہ حسن نیت کے ساتھ اس میدان میں کود رہے ہیں۔ لوگ مفتی شمائل ندوی صاحب کے رد الحاد کے میدان میں ان کے وسیع تر مطالعے اور علمی مقام سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مفتی شمائل صاحب کو اس مناظرے کے لیے چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ مفتی صاحب کا رد الحاد و رد شبہات کے میدان میں ایک معروف و مشہور نام ہے، جس کی بنا پر علمی حلقوں میں بارہا
मुफ्ती साहब की खिदमात को सराहा गया है। गुज़िश्ता कई सालों से मुल्हिदीन के खिलाफ न सिर्फ फिक्री व अमली सतह पर सरगर्म है बल्कि मुख्तलिफ फोरम्स और अपने चैनल पर मुल्हिदीन के शुकूक व शुबहात के तसल्ली बख्श जवाबात देते रहे हैं, जिनकी मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब जैसे मुहक्किक इस्लामिक स्कॉलर जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मुहताज नहीं है, हजरत मुफ्ती साहब के साथ मुख्तलिफ वीडियोस उनके चैनल पर मौजूद हैं और ख़ुद मुफ्ती यासिर नदीमुल वाजदी साहब ने अपने भरपूर एतमाद व इत्मीनान का इजहार भी फरमाया है। अब हमें शक के बजाय एतमाद, दुआएं और हिमायत करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं 20 दिसंबर 2025 को दुनिया एक हिस्टोरिकल एकेडमिक डायलॉग को देखेगी।